اور پھر یہ حقیقت ہے کہ راجہ نوید صاحب نے جس طریقے سے تاریخ بیان کی، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ نسیم مجازی ایک بہت بڑے رائٹر تھے، ہزارہا کتابیں انہوں نے لکھی، تو انہیں اسٹیج پر بلایا گیا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، تو انہوں نے آ کر کہا کہ السلام علیکم خواتین و حضرات، نسیم مجازی لکھ سکتا ہے، بول نہیں سکتا ہے۔ اپنی بھی حالت گو کہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے آج اللہ نے ایک موقع فراہم کیا بھائی نوید کی صورت میں، تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں نوید صاحب آپ کو کہ آپ کی سالہ سال محنت کے بعد آج اللہ نے کرم کیا اور آج خوبصورت موسم میں اس کتاب کی تقریب رہنمائی کا شرف جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوا۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، بقول سقراط کے کہ جو میرے منہ پہ تعریف کرے وہ میرا دوست نہیں دشمن ہے۔ ڈر لگتا ہے کہ کوئی بات ایسی نہ نکل جائے، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے فخر ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا تعلق منگرال برادری سے ہے، اور اس حوالے سے کہ میں کارکن کی حیثیت سے، ایک اس برادری کا فرد ہونے کی حیثیت سے جناب والا ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میرٹ ایک ضروری چیز ہے، ابتدائی سٹیج ہے۔ کسی کا کیا اہمیت ہے، کس کی کیا حیثیت ہے، اس کا اندازہ سٹیجوں پر نہیں عملی طور پر لگایا جا سکتا ہے، اور عملی طور پر جو کام کیے جاتے ہیں وہی منظر عام پر آتے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسلام آباد راولپنڈی سے راجہ رنگزیب اور ان کی پوری ٹیم آئی یہاں اس موسم خراب کی صورت میں یہاں تشریف لائے۔ میں انہیں بھی ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ضلع کوٹلی سے آئے ہوئے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈڈیال سے، میرپر سے، بحیثیت میزبان۔ جناب والا میں ایک بات کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ بقول ایک شاعر کے، میری مراد کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جنہوں نے سمجھنا ہے وہ یقیناً سمجھ جائیں گے کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے یہ بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت سرا میں بسنے والوں، سکوت سرا میں بسنے والوں، وزارتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ آخر میں نوید بھائی آپ کے لیے بہت کچھ کہنا تھا، میرا دل کرتا ہے کہ آپ نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو شاید ہی کوئی ہو آنے والے دور میں، اللہ کرے کوئی ایک ایسا نوجوان پیدا ہو۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے بہت مشکل ترین دور میں یہ کتاب کی چھپائی کی۔ میں آپ کو سلام اس لیے پیش کرتا ہوں، میں آپ کی ذات پہ نہیں اپنی ذات پہ جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ذات مشترکہ ہو چکی ہے، اور پھر بہت سارے مقرر نے یہاں بات کی ہے کہ قبائل جو ہے یہ ہمارے باپ دادا نے نہیں بنائے۔ جو بات قرآن میں آ جاتی ہے پھر اس سے جو ہے وہ پردہ پوشی نہیں ہو سکتی ہے، نہ میں چھپا سکتا ہوں نہ کوئی دوسرا اور چھپا سکتا ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں گھروں میں قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے میں تمام منگرال برادری، راجپوت برادری اور جو مبصر لوگ جو ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے، ہم دل کی اتھاہ گرہیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ یقیناً پسند آئے گا، راجہ نوید آپ کی ذات کے لیے ہے، میری ذات کے لیے ہے۔ وہ شعر اس طرح ہے کہ دیار ہوش پہ ہو کہ حریم مستی میں، ہمیں ان کی ملکات سے تعلق ہے، یہ فخر ہے کہ تیری آرزو میں جیتے ہیں، یہ ناز ہے کہ تیری ذات سے تعلق ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے، بالخصوص معافی چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈاکٹر محمد شبیر صاحب کا ایک اہم رول ہے، ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے۔
میں انتظامیہ کمیٹی کے ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کوئی پنڈال سجانے میں آپ کی سیٹنگ کے لیے ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام تھا کہ منگرال کی ایک کتاب جو ایک سال کی محنت کے بعد ہم نے اسے تقریب رہنمائی کی صورت میں یہاں پیش کرنا ہے، تو ایک خوبصورت پنڈال بنائیں گے، ایک خوبصورت سٹیج بنائیں گے، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے سارے کا سارا درا رہ گیا۔ تمام باہر سے آئے ہوئے احباب کا دل کی اتھا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے راجہ نوید آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو، آپ کے بھائی سرفراز صاحب کو، آپ کے بھائی توقیر صاحب کو اور آپ کی پوری فیملی کو سلام عرض کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کو جہاں ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ اسٹیج سے وعدہ ہے آپ کے ساتھ، یہ اسٹیج سے وعدہ ہے کہ ابھی پہلی شاٹ سامنے آئی ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے، لیکن باقول راجہ اے آر انجم صاحب کے قائد اعظم کی تقریر انگریزی میں ایک ریڈی والا سن رہا تھا، وہ تالیاں اس نے لگا دی ہیں۔ یقیناً یہ ہم نے جو آپ کے لیے کاوش کی ہے کتاب کی صورت میں، ہم نے کچھ دیکھا سنا پڑھا نہیں ہے، صرف آپ کی شخصیات اور آپ کے بڑے پن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ ہوگا وہ بالکل درست ہوگا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں دلی طور پر۔ بابا السلام، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے قبیلے کے اسلام آباد سے راجہ اورنگزیب صاحب تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ راجہ اورنگزیب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر تقریب، مہمان خصوصی، معزز سامعین، السلام علیکم۔ میں پروفیسر نوید اختر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اپنی اس کتاب کی رونمائی میں۔ تو دوستوں، میں ٹائم بہت کم ہے، مجھے پتہ ہے میں نے صرف شکریہ کے کلمات ادا کرنے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا تعلق تحصیل مانگ سے ہے، ضلع سدنوتی، یونین کونسل پتن شیرخان۔ میرا تعلق بھی مغرال فیملی سے ہے، میرے آبا اجداد بھی یہاں سے مائیگریٹ ہو کے گئے ہیں، لیکن ہمیں آج بہت بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری تاریخ مکمل ہوئی۔ ایک کتاب پنڈی میں لکھی گئی، میں نے نوید صاحب کو وہ کتاب دکھائی، میرے خیال میں انہوں نے وہ پڑھی ہوگی، میں نے وہ خریدی، میں نے اس کا مطالعہ کیا، میں نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ وہ نہ مکمل کتاب تھی، ہمارے قبیلے کی تاریخ کو جو ہے وہ بالکل ختم کیا گیا۔ بہت سے لوگ اس میں جو ہے نا جی انٹری ہو گئے اور یہ کتاب لکھنا ناگزیر ہو گئی تھی جو کہ پروفیسر صاحب نے لکھی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہمارا اتنا بڑا قبیلہ ماشاءاللہ آپ اتنی میجارٹی میں رہتے ہیں۔ ہم سے پوچھیں جو کہ ہم منارٹی میں رہتے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں وہاں پہ، لیکن الحمدللہ ہم نے 2005 میں اپنا ایک ٹرسٹ رجسٹرڈ کرایا، 2005 میں ایک ٹرسٹ بنایا جس کی کوئی بڑی عمر نہیں ہے، اس کی کوئی بڑی جو ہے نا جی تاریخ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے 2 لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجا، جس میں میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ راجے کے پاس پیسے ہیں دوسرے کے پاس پیسے نہیں ہے، ہم نے ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ جس کا بچہ بھی جو ہے شائننگ ہوگا، پڑھنے کے قابل ہوگا، آگے پڑھے گا، اس کو ہم باہر بھیجیں گے۔ اور 2 لڑکوں کو ہم نے جو ہے نا 3 سال کا ڈپلوما جو ہے نا جی وہ دلایا ہے۔ یہ 2005 سے لے کے آج تک ہماری کارکردگی ہے۔ میرے دوستو، جیسے کہ جہاں مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ ہم یہ ٹرسٹ بنائیں گے، مجھے خوشی ہے کہ میگرال فیملی ٹرسٹ بنائے۔ 1 روپیہ اگر ماہانہ دے تو میں کہتا ہوں لاکھوں روپیہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ ہم نے 50 پیسے یونیا میں نے اکٹھا کیا ہے، میں اس ٹرسٹ کا بانی ہوں۔ 50 پیسے یونیا، لوگوں کی منتیں کی، لوگوں کے گھر جا کے دستک دی کہ مجھے 50 پیسے مہینے کا دو، لیکن دوستو کسی نے نہیں دیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کٹھن ہے کہ ٹرسٹ قائم کرنا اور کسی سے پیسے لینا۔ ویسے تو جو ہے نا ہم محفلوں میں ہزار ہاں پیسے خرچ کر کے آئیں گے، لیکن فلاحی کام کے لیے ہم کسی کے پاس جائیں گے، خدا کی قسم وہ کہے گا نہیں، یہ پتہ نہیں نمبرداری کرتا ہے، یہ خود جو ہے نا جی بنانے جاتا ہے۔ تو میں اب سب کو مبارکباد دیتا ہوں، خاص کر کے نوید صاحب کو۔ میں نے یہ کتاب پڑھی نہیں ہے، لیکن آپ کی گفتگو سے گاہ گاہ ہمارا ٹیلی فون پہ رابطہ ہوتا تھا۔ ایک گزارش میں یہ ضرور کروں گا کہ آپ سے، آپ کے جو یہاں سے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں،
ہمارے آبا و اجداد جو یہاں سے گئے ہیں وہ کس وجہ سے گئے ہیں، کس حالت میں گئے ہیں، ہمیں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہیے، لیکن آپ کم از کم ان لوگوں کو جو جہاں سے مائیگریٹ ہو کے گئے ہیں، جو مختلف جگہوں پہ جو ہے نا وہ آباد گئے، ان کو نہ بھولیے۔ اگر اس کتاب میں ان کو اگر جگہ نہیں دی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کتاب کو ان کو ٹچ دے دیتے کہ ہمارا فلاں قبیلے کا فلاں آدمی فلاں جگہ پہ ہے۔ لیکن اگلے ایڈیشن میں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے جو باہر ہیں، ہم جو سینس سے باہر مائیگریٹ ہو کے چلے گئے، جو پنڈی میں رہتے ہیں، کشمیر میں رہتے ہیں، ہمیں تو کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہمارا بزنس ہے، پراپرٹی ہے، رہتے ہم پونچھ میں ہیں، ہماری زمینیں پونچھ میں ہیں، ہمارا جو ہے نا سارے ڈاکومنٹ تمام جو ہے نا ضلع سلوتی میں ہے۔ ہم نے بھی ٹرسٹ کا جو ہے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ جو آدمی اپنا ثبوت دے گا، محکمہ مال کا ثبوت دے گا، اپنا شجرہ نسب دے گا، ہم اس کو جو ہے نا ممبرشپ دیں گے، ادروائز ہم جو ہے نا ممبرشپ نہیں دیتے۔ اگر ہم نے پیسے اکٹھے کرنے ہوتے تو آج جو ہے نا ہزاروں ممبرشپ ہوتی۔ بہت سے لوگ نگران لکھتے ہیں، لیکن راجہ صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ ان لوگوں کو شامل کیا جو کہ یہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن میری یہ گزارش ہے کہ جو آنے والا ایڈیشن ہے آپ کا، اس میں جو ہے نا جو ان لوگوں کو جو آپ کا حصہ ہے، جو یہاں سے گئے ہیں، جن کے پاس جو ہے نا جی وہ ثبوت ہے، جن کے پاس محکمانہ ثبوت ہے، کسٹوڈین کا ثبوت ہے، محکمہ مال کے کاغذوں میں ان کا ثبوت ہے، ان کو آپ ضرور اس کتاب میں شامل کریں۔ ہمارا انشاءاللہ ہم تھوڑے ہیں وہاں پہ، لیکن انشاءاللہ جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جس وقت بھی آپ ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ میں اسی پہ اجازت چاہتا ہوں اور بہت مہربانی، آپ نے ایک تجویز دی، اس کو ہم جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ جو کمی رہ گئی ہے وہ سیکنڈ ایڈیشن میں ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے محسن، ہمارے بھائی، بڑے متحرک سیاسی کارکن، میری مراد راجہ سعد اللہ صاحب ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پہ ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ راجہ سعد اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب درود شریف پڑھ لیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت و اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علی آلہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ۔ مہمان خصوصی راجہ نصیر صاحب، ممبر اسمبلی، سابقہ وزیر بلدیات، صدر محفل راجہ ضیاء الامید صاحب، استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر شبیر صاحب، اور اس خوبصورت محفل اور خوبصورت مجمع کے روح رواں میری مراد یہ جو منگرال قبیلے کی کتاب جنہوں نے لکھی ہے، جنہوں نے بڑے مشکل اور کٹھن حالات میں یہاں تک اس کو پہنچایا ہے، آج اس کی رونمائی ہو رہی ہے۔ تو میری مراد نوید صاحب ہیں، پروفیسر نوید صاحب، ان کو میں اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور قابل ستائش سمجھتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو کوٹلی سے آئے ہوئے ہیں، جو ڈڈیال، پنڈی، میرپور، پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے حلقے سے جو تمام لوگ آئے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ جو منگرال قبیلے کے لوگ ہیں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ جو باقی قبائل کے لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، ان کو میں زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں، چونکہ یہ ہماری منگرال قبیلے کی ایک کتاب نوید صاحب نے لکھی ہے۔ اس کی رونمائی کے سلسلے میں ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم باقی قبائل جو ہمارے ساتھ یہاں رہتے ہیں، سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، ان کو بھی ہم ایز اے نمائندہ یہاں پر مدعو کریں۔ اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تمام ہماری اس مطلب کہنے پر ہمارے جو کارڈ ہم نے دیے ہیں وہ یہاں آئے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو سچی بات ہے، جو کام آیاتوں کے ساتھ آگے میرے پیش رو بھائیوں نے جو مقررین تھے انہوں نے پیش کیا ہے، لیکن میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ قبیلے
اللہ نے بنائے ہیں، قرآن میں قبیلوں کا ذکر ہے، تمام لوگ جانتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہیں، ان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ قبیلے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، قبیلوں کے اس لیے بنائے ہیں کہ قبیلے پہچان کے لیے ہیں۔ باقی رہا معاملہ کریکٹر کا، منگرال قبیلے کا کریکٹر حلقہ نمبر 3 کے تمام قبائل جانتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کریکٹر سب کے سامنے ہوتا ہے، کریکٹر سے ہی ساری بات ہوتی ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جہنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جہنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وہ تو عمل کی بات ہے، لیکن ایک قبیلے میں پیدا ہونا یہ بڑی شرف کی بات ہے۔ اور میرے خیال میں نوید صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، اور خاص کر جو انجم صاحب نے گفتگو کی ہے، میں ان کی گفتگو سے پوری تائید کرتا ہوں کہ نوید صاحب کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، پروفیسر بنے ہیں، بڑی مشکل سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور بڑی مشکل سے انہوں نے کتاب کی لکھی ہے اور رہنمائی کی ہے، کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں مانگا ہے، کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں مانگا ہے، اپنے پیسوں سے انہوں نے تمام کاوشیں انشاءاللہ بننے شروع ہو گئے ہیں مہمان خصوصی صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کاوشوں کی اور آپ کی ہماری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک میں کریکٹر کی بات کی ہے، سیاسی بات یہاں پر نہیں کرنی چاہیے، لیکن کتاب میں رجا نصیر کی جو کارہ ہے نمایاں ہیں وہ موجود ہیں، میں نے پڑھے نہیں ہیں لیکن میرے خیال میں موجود ہیں، نوید صاحب میری تائید کریں گے۔ لیکن جو کام حلقہ نمبر 3 میں حضرت کشمیر کی تو بات کی بات ہے، وہ تو رائل سیر نے کیے ہیں، لیکن جو حلقہ 3 میں رائل سیر صاحب نے کام کیے ہیں تمام قبیلوں تمام برادریوں کے لیے، میرے خیال میں وہ بھی تحسین کے قابل ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ رجل سیر صاحب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور جناب صدر اور مہمان خصوصی سے یہ ضرور دل سے کہوں گا کہ یار یہ جو اگڑ پچھڑ ہے نا، یہ نہ کیا کریں۔ تمام جو قبیلے ہیں، تمام جو معاملات ہیں، اور جو چیدہ ورکر ہیں، جو منگرال قبیلے کے ثبوت ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، ان سے تھوڑا بہت مشورہ لے لیا کریں۔ اگر نہیں مشورہ لیں گے تو گھاٹے میں رہیں گے، یہ بات بھی آپ میں دونوں آپ کو بتا دوں گا۔ تو میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے منگرال، ایز اے اس سوسائٹی میں رہنے کے لحاظ سے ہم تمام لوگوں کے تابعدار ہیں، پہلے بھی تابعداری کی ہے، آئندہ بھی پوری تابعداری کریں گے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اور عمل سے ثابت کریں گے کہ ثابت کیا بھی ہے، اور انشاءاللہ مزید عمل سے ثابت کیا کریں گے۔ تمام جو ہمارے لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، جو باقی نہیں چلتے ہیں دوسری پارٹیاں ہیں، ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، میں تمام محفلوں میں یہ کہتا ہوں۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔ بہت مہربانی جی۔ اس کے بعد میں اگلے مقرر جن کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وہ بھی قانون کے پیشے سے منسلک ہیں، میری مراد راجہ خلیق نوابی ایڈوکیٹ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر ہیں اپنے خیرات کا اظہار۔ راجہ خلیق نوابی ایڈوکیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام صدر محفل میرے بڑے بھائی راجہ ضیاء الحمید صاحب، محترم مہمان خصوصی قابل احترام ممبر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی جناب راجہ نصیر احمد خان صاحب، چیئرمین استقبالیہ کمیٹی میرے بڑے بھائی ڈاکٹر شبیر صاحب، میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ چیئرمین استقبالیہ کمیٹی ڈاکٹر بھی ہے اور ساتھ چیف آرگنائزر کا نام بھی آ گیا ہے، ہمارے لیے انتخاب کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن آج کے دن کے حوالے سے میں گزارش کرتا چلوں کہ چیئرمین استقبالیہ کمیٹی ڈاکٹر شبیر صاحب ان کی محفل کے انعقاد کے لیے بڑی خدمات ہیں، اس پر ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات میرے بھائی پروفیسر راجہ نوید صاحب تشریف فرمائے ہیں، میں ان کو بھی یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس تقریب میں، ان کے کافشوں کو۔ یہاں حلقہ سیسا سے بہت بڑی نمایاں شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں اور دیگر حلقہ سے
चड़ोई से, और जिस तरह राजा रंगजेब साहब, बहुत सारे लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं एक एक बंदे का नाम लेकर मुहातब करूं, लेकिन वक्त की किल्लत है, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता। इस हवाले से मैं आप तमाम मौजूद सामीन को अस्सलाम वालेकुम पेश करते हुए इस अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं प्रोफेसर राजा नवीद साहब को इस अजीम और खूबसूरत काविश पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलाशुबा प्रोफेसर राजा नवीद साहब की यह काविश मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और मुझसे कबल राजा सादुल्ला साहब ने दुरुस्त फरमाया कि हो सकता है कि ये जो काविश बहुत पहले कोई नहीं कर सका, आइंदा भी हो सकता है ना हो सके, लेकिन ये जो प्रोफेसर साहब आपने काविश की, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। लेकिन मैं यहाँ ये आपको ये भी बताता चलूं कि चंद एक जो इसमें खामियां रह गई हैं, मैंने पढ़ी नहीं किताब, लेकिन जो सुनने में आया, जिस तरह मेरे भाई राजा सादुल्ला साहब और बाकी भी बात हुई, डॉक्टर शबीर साहब ने भी बात की कि अगर नेक्स्ट एडिशन आए तो जो जो इसमें नकाश रहते हैं वो इसमें दूर होने चाहिए। कोई तारीख को, जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया कि तारीख जो है उसको नहीं, उसको उछाला नहीं जाना चाहिए। जिन जिन लोगों का रोल है, जिसका जितना है, जिसका कंट्रीब्यूशन है, और फिर इस मंगराल कबीले की जो जो शख्सियात हैं उनका ज़िक्र होना लाजमी है। मैं यहाँ ये बताता चलूं कि मेरा तल्लुक मंगराल कबीले से है, ये कोई मेरी अपनी खूबी नहीं है, ना ही बड़ाई है, ना ही मैं समझता हूं कि इसमें मेरी कोई कमजोरी है या कमी है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, किसी को जिसको जिस कबीले में पैदा कर दे। लेकिन मैं यहाँ जब मंगराल कबीले की बात आती है तो मैं यहाँ ये बताता चलूं कि मंगराल कबीला में तसम की बात नहीं कर रहा। मंगराल कबीला बहादुर, दलेर और अल्लाह के फजल करम से बासलाहियत कबीला है। ये एक अजीम कबीला है। इस कबीले की बेशुमार शख्सियात ने अपने अपने दौर में इस इलाका, इस हल्का और आजाद कश्मीर भर के अवाम की खिदमत की। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और न सिर्फ मंगराल कबीला बल्कि राजपूत कबीले के दीगर कबाइल ने भी, जिनमें गखड़ है, चिब्बे हैं, सोलन है, और मैं समझता हूँ कि बाकी जो कबाइल हैं उन्होंने भी खिदमत की। इस राजपूत कबीले के लोग जो दीगर कबाइल हैं उन्होंने भी इस अवाम, हल्का और बिलखुसूस आजाद कश्मीर भर के लोगों की खिदमत की। मेरे भाइयों, मैं यहाँ अपने उन जो हमारे जो जुमा हैं मंगराल कबीले के, वक्त थोड़ा सा लग जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ अगर उनका नाम ना लूं तो ये भी बड़ी ज्यादती होगी। हमारे बहुत सारे नौजवान यहाँ तशरीफ फरमाए हैं जिनको हो सकता है उनके नाम का तक इल्म न हो। मैं यहाँ राजा सखी दिलेर साहब मरहूम मगफूर का नाम कैसे भूल सकता हूँ, कर्नल महमूद साहब, कैप्टन राजा सरदार खान साहब, राजा फैजलदार साहब मरहूम मगफूर साबिक वज़ीर बल्दियात, राजा अकबरदार साहब सोरमंडी से, राजा मजीद साहब, राजा मतलूब साहब, सरसावा से चेयरमैन राजा इस्माइल साहब, राजा ज़रायतुल्लाह साहब। ये वो शख्सियात है जिन्होंने अपने दौर में, आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन अपने अपने दौर में इन लोगों ने इस हल्का, इस अवाम इलाका की बिला तकसीस खिदमत की। और आज यहाँ मेरे भाई राजा नसीर साहब तशरीफ फरमाए। इनसे मेरा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि राजा नसीर साहब ने भी इस हल्का और इस मुल्क के और इस खित्ता के लोगों की खिदमत की। मेरे भाई सदर महफल राजा ज़ियाउल हमीद साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, अरसा से सियासत में इस मैदान में, और इन्होंने इस हल्का और इस अवाम इलाका की भरपूर खिदमत की। मैं इस हवाले से भी इन्हें राज तहसील पेश करता हूँ। यहाँ मेरे भाई राजा लियाज साहब तशरीफ फरमाए, राजा अयूब साहब, राजा नवाज साहब, राजा रियाज साहब, और मैं उनके फैमिली की, राजा काका साहब, मोहम्मद अकबर साहब मारूफ राजा काका साहब, उनकी फैमिली, शेरमंडी की जो राजगान है उनकी फैमिली, इसी तरह गगनाड़ा के राजा रफीउल्लाह साहब, ये सब मंगराल कबीला से लोग हैं। चोच से राजा मुंशी साहब और उनका खानदान, इसी तरह बेशुमार जो हमारे जुमाए उन्होंने मंगराल कबीला से, उन्होंने अपने अपने दौर में इस हल्का, इस इलाका, इस खित्ता के अवाम की खिदमत की।
न सिर्फ मंगराल कबीला बल्कि यहाँ हमारे सोलन कबीला से नारबंदों से राजा अफजल साहब मरहूम, राजा टिक्का साहब, राजा गुलस्तान साहब, उन्होंने भी राजपूत कबीला के लोगों की खिदमत की। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूं कि गखड़ कबीला के लोग हमारे हल्के में यहाँ काफी सारे राजपजीर हैं, जिनमें मेरे भाई राजा अलीम कियानी साहब मरहूम और उनकी खानदान, राजा लियाकत कियानी साहब की फैमिली, दलेड़ा से कैप्टन अजीम साहब, राजा मोहब्बत साहब, इस तरह बेशुमार जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने वक्त में आज भी खिदमत कर रहे हैं। जो इस दुनिया में से चले गए उन्होंने भी अपने अपने वक्त में इस हल्का के अवाम की खिदमत की। मैं यहाँ राजपूत कबीला के अलावा सुतन कबीला, जाट कबीला, बाकी लोग जो है गुजर कबीला से भी लोग तशरीफ फरमाए। मैं यहाँ स्टेज की मुनासबत से ये गुजारिश करता चलूं कि ये मंगराल किताब के हवाले से प्रोफेसर साहब ने मंगराल राजपूत के हवाले से किताब लिखी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोगों ने इस हल्का के अवाम की खिदमत नहीं की। जाट कबीला, सुतन कबीला, गुजर कबीला, सादात कबीला और दीगर जो कबाइल है उन्होंने भी इस हल्का के लोगों की खिदमत की। हम उनकी भी इज्जत करते हैं, कोई बिला तखसीस जो जिस चीज का जो मेरिट बनता है हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। मेरे भाइयों, मैं आखिर में प्रोफेसर राजा नवीद साहब को एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करते हुए, आप जो मंगराल कबीला के लोग यहाँ तशरीफ फरमाए, आप सबको दावत देता हूँ कि ये जो फिक्र प्रोफेसर साहब ने पेश की हम सबके सामने रखी, आज हम याद करें कि दीगर कबाइल को अपने उनका जायज मकाम देते हुए मंगराल कबीला को मुनज़्ज़म करेंगे और इस कबीला के जो प्रोफेसर साहब ने रूह मुहैया की उसके मुताबिक दीगर कबाइल को अपना खूब देते हुए एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुआ। और यही में हम सबकी बका है। अगर कोई ये महसूस करता है कि मैं अकेले दौड़ में आगे निकल जाऊंगा तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादती होगी किसी भी फर्द के हवाले से, किसी भी शख्सियत के हवाले से, चाहे मैं हूँ या कोई और है। ये सब मिलकर इसमें बका, इसी में हम सबकी हम एक होकर लड़े। और मैं ये यहाँ ये भी बताता चलूं कि मैं सामीन मोहतरम सिरसा में आज तक राजपूत कबीला में बरादरी की तफरीक नहीं हुई, कौन मंगराल कबीला से है, कौन सोनला है, कौन गखड़ है, कौन कुछ है, आज तक नहीं हुई। और मैं यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि इससे साल का की राजपूत बरादरी में तफरीक न हो कि कौन सा कबीले से तल्लक था फलां शक्ल। और मैं ये भी याद करता हूं आपके सामने कि मैं अपने नौजवान दोस्तों से भी ये गुजारिश करता हूं कि हमने ये साबित करना है कि मंगराल कबीला ही इस हल्का की खिदमत की है, आइंदा भी करेंगे, दीगर लोगों को साथ लेकर करेंगे। और आखिर में ये फिर कहता चलूं कि हम सब एक हैं, राजपूत कबीला सारा एक है, मंगराल है, सोलन है, जो भी है हम सब एक हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे। मैं इसी पर इजाजत चाहूंगा। बहुत मेहरबानी जी। इसके बाद मैं राजा जुबैर एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर और मुख्तसरन जो है वो खिताब करें। राजा जुबैर एडवोकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेहमान खुसूसी, इस तकरीब के सदर जनाब और तकरीब के रूए रवान जनाब प्रोफेसर नवीद अहमद साहब, पंडाल में बैठे हुए तमाम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। चूँकि बात इस किताब की रुनमाई के हवाले से हो रही थी और बहुत तफसीलन बात हो चुकी है, मैं समझता हूँ कि ये आपके साथ भी जाती है और तकरीबन दूर दराज से तमाम दोस्तों के साथ जाती है कि उसको मज़ीद लंबा किया जाए। अलबत्ता मैं ये प्रोफेसर साहब का बहुत मशहूर हूँ और इनके जो चंद मराइल हैं उनमें मैं भी इनका साथ देता रहा हूँ और मुझे पता है कि ये कितने मुश्किल मराइल से गुजरे हैं। और एक मैं आपको मज़ेदार सी बात बताता हूँ कि ये प्रोफेसर साहब से मेरी 3-4 मुलाकातें हुई और मेरा एक अजीज साथ होता था। तो एक दिन प्रोफेसर साहब ने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा ये खुश्क मजमून वाला बंदा आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो ये बड़ा मुश्किल काम है जिससे ये गुजरे हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत समझदार आदमी है। इन्हें ये सेकंड एडिशन का चक्कर दे के तो मामले को जो है वो क्लोज कर दिया है कि किसी को उंगली उठाने की जो है वो ना रहे। तो प्रोफेसर साहब, ये जो आपने लिखा है हम सब आपके बहुत मशहूर हैं, ये आपका सब पे एहसान अजीम है और आपकी जहानत को दाद देते हैं जो आपने सेकंड एडिशन की बात की है। मैं समझता हूँ कि ये किसी भी तरह आपका जो है ये जहानत को आजमाने का एक बहुत अच्छा था मामला।
تو میں اسی کے ساتھ سب سے جانا چاہوں گا، چونکہ لمبی بات کر رہا ہوں، میرے خیال میں خود بات کر کے تو اس کی نفی ہو جاتی ہے، اسی کے ساتھ جاتا ہوں. خدا حافظ. اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا راجہ نواز ایڈوکیٹ صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. راجہ نواز ایڈوکیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مہمان خصوصی راجہ نصیر احمد خان صاحب، صدر محفل راجہ ضیاء الحمید صاحب، ڈاکٹر شبیر صاحب، اس خوبصورت محفل کے روح رواں پروفیسر نوید احمد خان صاحب، پنڈال میں بیٹھے ہوئے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم. میں راجہ نوید صاحب کو بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک خوبصورت کتاب لکھی. گو کہ ہم نے ابھی اسے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو اس کی بریفنگ دی ہے ماشاءاللہ وہ بڑی خوبصورت اور حسین بریفنگ تھی. اس کے علاوہ ان کی اس کاوش کی وجہ سے آج ہم سب لوگ جہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ تقریب بارش کی وجہ سے تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے، اسے بہت جلدی شروع کرنے کا پروگرام تھا، لیکن یہ موسمی حالات جو ہیں وہ آڑے آئے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی اسے میں پروفیسر صاحب سے گزارش کر رہا تھا کہ مقررین کی فہرست جو ہے اسے آپ مختصر کر دیں کہ دور دراز سے آئے ہوئے جو دوست بھائی اور احباب ہیں ان کے لیے یہ تکلیف کا باعث نہ بنے. لیکن اس میں ساتھ ہی ایک اور بات ہے کہ شاید کبھی پھر ہم اکٹھے ہو سکے یا نہیں. یہ ایک پروفیسر صاحب نے ایک ایسا موقع ہمیں مہیا کیا ہے کہ آج ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو ان کا خوبصورت انہوں نے کہا ہے کہ ایک ان کی کوشش ہے اور انہیں مسلسل یہ کوشش کرنی پڑے گی. جو کوئی بھی معاملات رہ گئے ہیں یقیناً یہ ایک بڑی طویل جدوجہد سی ان کی تھی، لیکن اس میں بھی کچھ خامیاں رہ سکتی ہیں. تو اس کے علاوہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. یہ ادب کی دنیا کا ایک اصول ہے، جو بھی چاہتا ہے اس پہ کرٹیسائز کرتا ہے، اس پہ کرٹیسزم کرتا ہے، اور کرٹیسزم پہ بھی پھر کرٹیسزم ہوتا ہے. انگلش میں کہتے ہیں کہ کرٹیسزم اپون کرٹیسزم، اور اسی میں اصلی چیزیں جو ہمیں سامنے آتی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں مزید اس کی تصحیح ہوتی رہے گی. پروفیسر صاحب، میں آپ کی اس کوشش پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، آپ نے مجھ سے بھی رابطہ رکھا، میرے والد صاحب کے سلسلے میں آپ نے جو معلومات اکٹھی کی، میں آپ کا مشکور ہوں. یہ جو سیکنڈ او بی آئی اور سردار بہادر یہ میرے والد محترم تھے. پروفیسر صاحب، یہ تمام گمنام چیزیں جو تھیں آپ کتاب میں سامنے لائے ہیں، اس پہ آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ جو اس وقت رننگ جنریشن ہے، اس میں جو صاحب اسلوب لوگ ہیں، آئندہ کے ایڈیشن میں ان کی بھی ایک بھرپور فہرست ہونی چاہیے تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہوتی رہے. وما علینا الا البلاغ. فہرست و مقررین کی ہمارے پاس بڑی طویل تھی. وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے میں جو مقررین تھے جنہوں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ جناب مہمان خصوصی اور صدر محفل کو دے دیا ہے، ان کے نام لے لوں. راجہ میر کابل صاحب، راجہ عربی کا ریاض ایڈوکیٹ صاحب، راجہ وفاد مجید صاحب، راجہ لیاز مصطفی ایڈوکیٹ صاحب، راجہ وقار صاحب، راجہ کبیر صاحب افسر صاحب. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ مہمان خصوصی کو دے دیا ہے. تو میں اس کے بعد نکیال سے ہمارے مہمان آئے راجہ اجمل سلطانی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. راجہ اجمل سلطانی ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انتہائی قابل احترام
हरदिल अजीज, आज की इस रौनक तकरीब के मेहमान खुसूसी इज्तिमा जनाब राजा नसीर अहमद साहब, आज की इस रौनक तकरीब की सदारत इज्तिमा जनाब राजा ज़ियाउल हमीद खान साहब, और आज की इस रौनक तकरीब के रूए रवां जनाब प्रोफेसर राजा नवीद साहब, इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकाजात रीजनों से तल्लुक़ रखने वाले मंगराल खानदान और दीगर कबाइल जो इस पंडाल में मौजूद हैं, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ स्टेज सेक्रेटरी साहब का कि जिन्होंने यहाँ पे अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। उसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब प्रोफेसर नवीद साहब को कि जिन्होंने अपने असलाफ की तारीख को, अपने असलाफ के कारनामों को तारीख के औराक के अंदर जगह देने की कोशिश की, काविश की। ये खानदान मंगराल के लिए और इस खित्ता कश्मीर के लिए, खित्ता सहसा के लिए बड़ी काबिल फख्र बात है कि किसी माशरे के अंदर ऐसे नौजवान, ऐसे लोग पैदा हों कि जिनकी नजर असलाफ के ऊपर भी हो, जिनकी नजर अपने माशरे के ऊपर भी हो, जिनकी नजर आने वाले वक्त के ऊपर भी हो। ये बड़ी काबिल फख्र बात होती है। तो जब बात कबाइल की चलती है, मेरे नजदीक कबीला एक माशरे में एक घर की मानिंद होता है। जिस तरीके से एक घर के अंदर एक ही बाप के मुख्तलिफ बेटे होते हैं जिनकी अपनी सोच होती है, अपना किरदार होता है, इसी तरीके से माशरा तमाम कबाइल का वालिद है, बाप होता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ कबाइल होते हैं और वही लोग जिंदा होते हैं, वही लोग अपनी नाम तारीख के अंदर जो ना वो रकम करते हैं, जिनका किरदार होता है, जो अपने अमल से ये बात साबित करते हैं कि हम अच्छे लोग हैं और हमारे असलाफ के अच्छे करना में। जिस तरीके से मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने यहाँ पे कुरान मजीद की आयत मुबारका का हवाला दिया कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअराफू, लफ्ज़ लिताअराफू का इस्तेमाल होता है। कोई तमीज नहीं है बड़े की, छोटे की, अदना की, आला की, सिर्फ लिताअराफू, तारफ के लिए कबीले अल्लाह पाक ने बनाए हैं। लेकिन वही लोग आला हैं, वही अरफा हैं जिनके अंदर खौफ खुदा है, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, और जिनका किरदार बेहतर होता है। तो मैं इस फख्र के साथ कि प्रोफेसर राजा नवीद साहब ने